نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ کل جو ملفوظ چل رہا تھا اس میں کامل مکمل کی تعریف حضرت نے بیان فرمائی کہ کامل مکمل کون ہے. فرمایا کہ جس کی زندگی قدم بقدم ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کا باطن ہو مثل باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ہر امر اور ہر حال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے قبلہ و کعبہ ہوں، تو یہ شخص کامل مکمل ہے. یعنی اس کے جو ایک آئیڈیل شخصیت ہے، پسندیدہ شخصیت ہے، پسندیدہ طریقے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو اور آپ کے طریقے ہوں، ان پر عمل کرنے والا ہو. اب یہ شخص کامل مکمل ہے، یعنی کسی کے کامل ہونے کی علامت اور پہچان یہ ہے. پھر دوسرا حضرت کا ملفوظ ہے وصول الی اللہ اتباع سنت سے ہے. وصول الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے. اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اتباع سنت کا راستہ. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت بناتا ہے، یعنی ویسی تشبہ اختیار کرتا ہے، شکل و صورت ویسی بناتا ہے، اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. بس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے، قریب ترین راستہ ہے وصول کا، کہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ بنا لے، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے. بس یہ طریقہ سب سے زیادہ قریب کا طریقہ ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے سرخیل ہیں، سرتاج ہیں، حضرت سے سوال کیا گیا کہ آپ کے سلسلے میں جو شخص بیعت ہوتا ہے تو بہت جلد نسبت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا جو سبب ہے وہ اتباع سنت ہے، کہ اتباع سنت میں اللہ نے اجتباعیت کی شان رکھی ہے. اجتباعیت کی شان کہ اسے اللہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں. اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کو اس پر پیار آتا ہے. ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تعریف کرنا، اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا. دونوں میں فرق ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زبان سے میری تعریف کرتا ہے میرا اس سے اتنا دل خوش نہیں ہوتا جتنا اس سے دل خوش ہوتا ہے جو میرے طریقوں پر عمل کرتا ہے، میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس سے جتنا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ اب زبان سے جو تعریف کرنا ہے کرنی چاہیے، لیکن یہ آسان ہے، اور سنت پر جو عمل کرنا ہے یہ ذرا نفس پر بھاری ہے، نفس پر شاق ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ نفس کے اوپر تھوڑی پابندی آتی ہے، تھوڑی قید آتی ہے، اور نفس قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ کسی قسم کی قید پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ رکاوٹ اگر کہیں پر پیش آتی ہے تو وہ انسان کے نفس کی جانب سے رکاوٹ پیش آتی ہے، اور اس نفس کی رکاوٹ کا علاج کیا ہے؟ مخالفت نفس، کہ اس کی مخالفت کرے۔ اگر نفس یہ کہے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا، تو اپنی طبیعت پہ جبر کر کے، طبیعت کو مجبور کر کے اس کام کو شروع کر دے، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھے کہ نفس کی یہ جو خواہش ہے کہ یہ کام مشکل ہے، لیکن کرتے کرتے وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کرنا ہی شروع نہ کرے اور یہ سوچے کہ خود بخود مجھ سے کچھ ہونے لگے، کیونکہ آدمی یہ چاہتا ہے، ماں باپ اپنے والدین سے دعا کراتا ہے، اللہ والوں سے دعا کراتا ہے کہ جی دعا کرو کہ ہمیں نیکی کی توفیق ہو جائے، دعا کرو کہ ہم نمازی بن جائیں۔ تو خالی دعا کرنے سے کوئی آدمی نیک نہیں ہوتا یا نمازی نہیں بنتا، اس کے لیے خود کچھ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت سے بار بار یہ دعا کراتے تھے کہ حضرت دعا کر دیں کہ مجھے حج پر جانے کی توفیق ہو جائے، حج نصیب ہو جائے۔ مالدار آدمی بھی تھے، سیٹھ تھے بمبئی میں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم ایک عرصہ ہو گیا یہی دعا کہتے ہو کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے حج نصیب ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب حج کا زمانہ آئے تو اس وقت اپنے اوپر مجھے اختیار دے دینا، اور جب تم مجھے اختیار دو گے تو میں تمہیں پکڑ کر بحری جہاز میں سوار کرا دوں گا، اور پھر اس کے بعد میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں حج مقبول عطا فرمائے۔ کیونکہ آدمی جانا نہیں چاہتا، اندر سے نفس کی رکاوٹ موجود ہوتی ہے، اور ایک اپنے آپ کو طفل تسلی دیتا ہے کہ بس دعا کرا لو، شاید دعا سے کام بن جائے۔ تو دعا سے کام نہیں بنتا، کچھ کرنے سے کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور دنیا کے کاموں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کچھ کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرتا ضرور ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتا کہ بس گھر بیٹھے بیٹھے مجھے سب کچھ حاصل ہو جائے۔ نہیں، اسے پتہ ہے کہ گھر بیٹھے کچھ حاصل نہیں ہونا، اس نے گھر سے نکلنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کے بعد اللہ اس کا نتیجہ، اس کا نفع اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے دین پر عمل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ آپ کے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور جیسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ چاہے ایک سنت سے عمل شروع کر دے، ایک سنت سے عمل شروع کر دے، لیکن سنت کی عظمت اور اہمیت اپنے دل کے اندر رکھے کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ چاہے مجھ سے وہ سنت چھوٹی ہوئی ہے، میں اس پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن اعلیٰ اور عرفہ طریق اگر ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک سنت پر جب عمل کرے گا سچائی کے ساتھ، اللہ دوسری سنت کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفین نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی روز مرہ جن کاموں کو انجام دیتے ہو، اگر سوچ سوچ کر وہ کام سنت کے مطابق انجام دو تو تمہاری صبح سے شام تک کی زندگی سنت کا نمونہ بن جائے۔ آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لباس پہنتا بھی ہے، اتارتا بھی ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، باہر آتا ہے، مسجد جاتا ہے، باہر آتا ہے۔ اب ان سارے کاموں کو اگر سنت کے مطابق انجام دینے لگے
تو ساری زندگی صبح سے شام تک کی اتباع سنت کا نمونہ بن جائے، اور زندگی کے صبح سے شام تک کے جو کام ہیں، صبح سے شام تک کے ایک انسان کی طبعی ضروریات ہیں جن کاموں کو انجام دیتا ہے، وہ طبعی ضروریات جو ہے وہ سنت کے سانچے کے اندر ڈل جائیں، اور جب وہ سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں گی تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اس کی برکت حاصل ہوگی، کتنے اس کے انسان کو انوار حاصل ہوں گے کہ سوچ سوچ کر وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہوگا۔ اور ہر کام کی جو ابتدا ہے، کسی بھی کام کی ابتدا ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، آخرت کا کام ہو، ہر کام کی ابتدا مشقت سے ہوتی ہے، بتکلف ہوتی ہے۔ ایک بچہ پہلے دن مدرسے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، تو پہلے دن تو وہ فر نہیں پڑھنے لگتا، پہلے دن تو سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا، لیکن جب اس پر وہ محنت کرتا ہے، وہ چیز اسے اس اندر نقش ہوتی رہتی ہے، پھر انہی چیزوں کو آسانی کے ساتھ وہ پڑھنے لگتا ہے، امتحان میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ مستقل مزاجی سے کسی چیز پر محنت کی، آگے اس میں سہولت حاصل ہو گئی۔ دنیا کے کاموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے دین کے اندر سہولت حاصل کرنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ بتکلف، تکلیف کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ کام کو شروع کر دے، کرتے کرتے سہولت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور پھر وہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ کام بے تکلف اس سے ہونے لگے گا، یعنی اس کے کرنے میں پھر سوچنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اور اس کے خلاف ہونا جو ہے وہ بھی محال ہو جائے گا کہ سنت کے خلاف پھر اس سے کوئی کام ہوگا نہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے اکابر میں سے ہوئے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ملتان میں حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بڑے صاحب نسبت۔ حضرت کی بیماری کا زمانہ تھا، مرض الوفات تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ اب جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ جو ان کا اپنا لباس تھا وہ لباس اتار کر جو ہسپتال کا جو لباس ہے وہ پہنایا جائے۔ اب حضرت پر بے ہوشی ہے، غشی طاری ہے، تو اسپتال کا جو عملہ ہے وہ حضرت کے لباس کو اتارنا چاہتا ہے، آستین سے، بازو میں سے آستین کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن حضرت ہاتھ گرا دیتے ہیں۔ وہ نکالنا چاہتا ہے، حضرت ہاتھ گرا دیتے ہیں۔ پریشان ہو گئے اور بے ہوش بھی ہیں۔ تو حضرت کے جو خادم تھے حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہم، ان کو بلایا گیا، ان سے کہا کہ جی ہم حضرت کا لباس اتارنا چاہتے ہیں لیکن حضرت اتارنے نہیں دیتے، بار بار ہاتھ کو گرا دیتے ہیں، اب بے ہوشی ہے، غشی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جس طرح سے کہا میرے سامنے اتارو، دیکھا کہ وہ جو اتار رہے تھے، اب سنت طریقہ پہننے کا یہ ہے کہ جب آدمی لباس پہنے تو پہلے دائیں آستین کو پہنے، پھر گلا ڈالے، پھر بائیں آستین کو پہنے، اور اتارنے میں ترتیب اس کے خلاف ہے، پہننے میں دائیں جانب سے، اتارنے میں بائیں جانب سے۔ اب دیکھا کہ وہ جو اتار رہے ہیں حضرت کا جو کرتا ہے تو وہ دائیں جانب سے اتار رہے ہیں، اور حضرت اس بے ہوشی کی حالت میں، غشی کی حالت میں اتارنے نہیں دیتے، ہاتھ کو گرا دیتے ہیں۔ کہا کہ بائیں جانب سے اتارو، اور جب بائیں جانب سے اتارا کچھ بھی حرکت نہیں کی، بائیں جانب سے آرام سے وہ کرتا اتر گیا۔ یعنی وہ چیز تحت شعور میں اس طرح سے رچ بس جاتی ہے، عمل کرتے کرتے وہ انسان کی ایسی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے کہ پھر اس کے خلاف اس سے کوئی بات صادر نہیں ہوتی، غیر اختیاری طور پر بھی صادر نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بیمار تھے، بے ہوش تھے، اور پیر میں موزے پہنے ہوئے تھے۔ خادم سے کہا کہ ہوش آیا کہ بھائی میرے موزے اتار دو۔ اب خادم موزے اتارنے لگا، لیکن پیر کو کھینچ لیتے ہیں، موزے نہیں اتارنے دیتے، اور کہا بھی کہ پیر سے موزے اتار دو۔ جب موزے اتارتے تو پیر کھینچ لیتے، نہیں اتارنے دیتے۔
تو حضرت کے خادم تھے، ان کو بلا کر لائے اور کہا کہ دیکھو حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے پیر سے موزے اتار دو، اور ہم موزے اتارتے ہیں تو حضرت اپنے پیر کو کھینچ لیتے ہیں۔ کہا کہ موزے اب میرے سامنے اتارو۔ اب وہی ترتیب ہے کہ پہننے میں دائیں جانب سے، اتارنے میں بائیں جانب سے۔ اب جو موزہ اتارنے والا تھا وہ دائیں جانب سے موزہ اتار رہا تھا، اور اس بے ہوشی کی حالت میں حضرت اتارنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ اسے پیر کو کھینچ لیتے تھے، سمیٹ لیتے تھے۔ تو کہا کہ بھائی تم خلاف سنت اتار رہے ہو۔ اب جس آدمی کی ساری زندگی اتباع سنت میں گزری ہو، کیسے سنت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو تم خلاف سنت اتار رہے ہو۔ کہا کہ پہلے بائیں جانب اتارو، اور جب بائیں پیر سے اتارا تو آرام سے اتروا دیا۔ تو کیا ہے کہ عمل کرتے کرتے وہ چیز انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، پھر اس کے خلاف کسی بات کا صدور نہیں ہوتا۔ ایک اور واقعہ، ایک بہت بڑے اللہ والے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک حالت شکر میں رہتے تھے۔ یہ کیفیت تھی کہ گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر کا راستہ بھی یاد نہ ہوا۔ شیخ عبدالحق رضوالوی رحمۃ اللہ علیہ، تو خادم حق حق کہتا ہوا جاتا تھا، بس اس آواز کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور وہ حق حق کہتا ہوا واپس آتا تھا، اس کے پیچھے واپس آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں لیکن مسجد میں داخل نہیں ہو رہے۔ اب لوگ داخل کرنا چاہتے لیکن نہیں داخل ہو رہے۔ تو جو خادم تھا، جو اللہ والوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مزاج شناس ہو جاتے ہیں، اور وہ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت کیا مسئلہ ہے۔ تو جو پرانا خادم تھا وہ سمجھ گیا کہ اس وقت اس درجے کی حالت شکر ہے کہ حضرت کو اس بات کی شناخت نہیں ہو پا رہی کہ میرا دایاں قدم کون سا ہے، بایاں کون سا ہے، یہ شناخت نہیں ہو رہی۔ اس لیے وہ خادم نیچے بیٹھا، اس نے دایاں پاؤں پکڑ کر آگے بڑھایا، بس دعا پڑھی، مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ سنت پر ایسی استقامت حاصل ہو گئی کہ ایک شکر کی کیفیت میں، جس کے اندر انسان مکلف بھی نہیں ہوتا، اس حالت شکر میں بھی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا، اور آج ہم بھی عمل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی کرنا آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا، ان طریقوں کو محفوظ کیا، اور ان طریقوں کو محفوظ کر کے اس امانت کو امت تک منتقل کیا۔ تو صحابہ تو ہمارے محسنین ہیں، صحابہ کی جماعت ہمارے محسنین میں سے ہے، کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، آج اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہارے نبی کی جو تعلیمات ہیں کیا تمہارے پاس اصل حالت کے اندر محفوظ ہیں؟ ان کے پاس اصل حالت میں وہ تعلیمات محفوظ نہیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، ان کے کیا صبح سے شام تک کے معمولات تھے، ان کے پاس وہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو آج ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیونکہ آپ کے طریقے خالی کتابوں کے اندر محفوظ نہیں ہیں، بلکہ وہ عملی طور پر آج وہ محفوظ ہیں، اور قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے، قیامت تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عشق اور محبت کو بڑھانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور وہ عشق اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب عشق اور محبت انسان کے دل کے اندر آتا ہے تو پھر آدمی جب تک اپنے محبوب کے انداز کو اختیار نہ کر لے، اس وقت تک اسے چین اور سکون نہیں آتا۔ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے تو وہ کوتاہی محبت کی کوتاہی ہے، محبت کے اندر کمی ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ محبت کامل درجے کی ہوتی تو کبھی بھی ہمارے ذہن میں اس کے خلاف کا تصور بھی نہ آتا کہ ہم جیسے چاہے پانی پی لیں اور جیسے چاہے لباس پہن لیں، جیسے چاہے اتار دیں۔ یہ فکر ذہن کے اندر راسخ ہوتی کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں لیکن خلاف سنت میں کیسے کر رہا ہوں۔
اچھے اچھے لوگ ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے چپل پہننی ہے، کیسے اتارنی ہے، کیسے اندر جانا ہے، کیسے باہر آنا ہے۔ پھر کہاں کہاں تک ہماری رہنمائی کی گئی کہ بھئی بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، کیونکہ وہاں پر خبیث جنات اور جنیاں ہوتی ہیں، ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب یہ دعا پڑھ کے جاؤ گے، اور یہاں تک بزرگوں نے کہا کہ جب اندر داخل ہو تو پہلے بسم اللہ بھی کہہ لو، کیونکہ جب آدمی بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو اس کا جو سطر ہے وہ ان خبیث جنات اور جنیوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے سطر کو وہ نہیں دیکھ پاتے۔ بسم اللہ پڑھو، اندر جانے کی دعا پڑھو، ان کے شر سے پناہ مانگو، اور اس کے بعد باہر سنت کے مطابق نکل کر آؤ۔ لیکن آج ایک اتنی یعنی کہ بیت الخلاء جانے اور آنے کی جو سنت ہے، آج ہم سے اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہمیں اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ در حقیقت محبت کی کمی ہے۔ اگر محبت کامل ہوگی تو پھر ہمارے عمل کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی کمال ہوگا، اور وہ کمال یہی ہے کہ زندگی قدم بہ قدم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمارا ظاہر مثل ظاہر پیغمبر کے ہو اور ہمارا باطن مثل باطن پیغمبر کے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمت سے بھائی سارے کام ہوتے ہیں، ہمت سے اور ارادے سے اور فکر کے ساتھ، کہ ہمت بھی کرے، ارادہ بھی کرے، اور اپنے اندر ایک فکر پیدا کرے کہ میرے محبوب کے کھانے کا طریقہ کیا تھا۔ کھانا تو کھاتے ہیں، لیکن کھانا کھاتے کس طرح سے تھے؟ تو جیسے میرے محبوب نے کھانا کھایا ایسے میں بھی کھانا کھا لوں۔ اور ایک عجیب بات حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر سنت میں باطنی اور معنوی طور پر زیارت رکھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی سنت کے مطابق پانی پی رہا ہے وہ باطنی طور پر معنوی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پانی پیتا ہوا دیکھ رہا ہے، چاہے ان آنکھوں سے نہ مشاہدہ ہو، لیکن اللہ والے جو بات کہتے ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے، کہ انسان کے باطن کو ایسی سرشاری نصیب ہوتی ہے سنت پر عمل کرنے کے بعد، اور ایسی سیرابی نصیب ہوتی ہے کہ جیسے اس نے واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنت میں دیکھ لیا۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو سوچ اور فکر کے ساتھ کہ ہمارے نبی نے کھانا کس طرح سے کھایا۔ آج تو یہ کیفیت ہے گھروں کے اندر کہ جب بڑوں کی تربیت نہیں تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بڑوں کی ہی تربیت نہیں ہے تو بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر ایک کھانے کا نظام ایسا ہے کہ بعض گھروں میں دیکھا کہ بچے اس بے تکے انداز میں کھانا کھاتے ہیں، کوئی گھر میں کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، اور ادھر کھایا ادھر پلیٹ پھینکی، ادھر کھایا ادھر گرایا، یعنی ایک عجیب گھر میں تماشا ہے، کوئی سلیقہ نہیں زندگی گزارنے کا، اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو بڑے تہذیب والے ہیں، بڑے تمدن والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تہذیب اور تمدن بھی اگر سکھاتا ہے تو اسلام سکھاتا ہے، اور وہ تہذیب بغیر اسلامی طریقوں کے نہیں آ سکتی، وہ تمدن بغیر اسلامی طریقوں کے نہیں آ سکتا۔ تو خود بھی سیکھنا چاہیے اور اسے اپنے گھروں کے اندر جاری کرنا چاہیے کہ آپ کوئی وقت ایسا مقرر کریں کہ اگر شام کا وقت ہے کھانے کا، سب گھر والے جمع ہوتے ہیں، تو آپ ایک دسترخوان گھر میں بچھائیں، اور گھر میں دسترخوان بچھا کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور پھر اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو کھانا کس طرح سے کھایا جاتا ہے، کہ اللہ کا ہاتھ دھو کھانے سے پہلے، پھر اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھو، اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، کیونکہ اگر کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا، بسم اللہ نہ پڑھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کا نام آدمی کھانے پر لے لیتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب کھانا شروع کیا جاتا ہے تو وہ کھانا بھی پیٹ میں جاتا ہے، اس کے ساتھ کھانے کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو شیطان جب شریک ہوتا ہے تو شیطان کی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا ایک بوجھ بن کے اندر تو جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے، اس کی برکت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ تو سکھاؤ کہ بھائی پہلے اللہ کا نام لو، اور جو بڑا دسترخوان پر بیٹھا ہے پہلے آواز بلند تو بسم اللہ پڑھ لے،
تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، بچوں کو بھی یاد آ جائے۔ پھر انہیں جس برتن میں کھانا نکال کر دو تو وہ کھانا اتنا نکال کر دو کہ جسے وہ کھا سکے۔ آج ماؤں کے اندر بھی تربیت نہیں ہے، مائیں پلیٹیں بھر بھر کے بچوں کو نکال دیتی ہیں اور اتنا کھایا نہیں جاتا اور وہ ضائع ہوتا ہے، پھینکنے میں جاتا ہے۔ جبکہ بچپن سے بچوں کو رزق کی قدردانی کی عادت ڈالنی چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے کہ ایک ایک ذرہ دسترخوان سے اٹھا کر کھاؤ، کیونکہ آج اگر یہ رزق کی ناقدری ان کے اندر آ گئی، کل اللہ نہ کرے یہ ناقدری کہیں رزق سے محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے ذرے ذرے کی قدردانی سکھانی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ادھر کھایا ادھر بچایا ادھر پھینکا، نہ ہاتھ پہلے دھوئے نہ بعد میں دھوئے، یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ شروع سے اگر یہ سنتیں بچوں کی زندگی کے اندر آئیں گی، کتنے اس کے انوار ہوں گے، کتنی اس کی برکات ہوں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت دل کے اندر ہوگی، اسے یہ پتہ ہوگا کہ ہاں میں اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہوں۔ بچپن سے یہ بات اس کے اندر راسخ ہو جائے گی۔ اور پھر جو سنت کی کتابیں ہیں جس میں سنت کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، روزمرہ کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آسان ہے کہ اس کا تو ہر گھر کے اندر اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کسی بات کو سنے تو وہ خالی سننے کی حد تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب فرماتے تھے کہ میں نے مشکات پڑھی تو ایک ایک چیز پر سنت کے مطابق میں نے عمل کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمے دانی کیسی تھی ویسی سرمے دانی بنوائی، آپ کا تکیہ کیسا تھا ویسا تکیہ بنوایا، دسترخوان کیسا تھا ویسا دسترخوان بنوایا۔ تو ایک ایک طریقے پر ساتھ کے ساتھ عمل بھی کرتا گیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بھئی یہ سننا اسی وقت کارآمد ہے کہ جب اس پر عمل ہو جائے، ورنہ یہ نرا سننا جو ہے یہ کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ اور یہ سننا سنانا جو ہے یہ عمل کے لیے ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سننا ہے اور ایک گننا ہے، تو خالی سننا نہیں ہونا چاہیے بلکہ گننا بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ گننا کیا ہے کہ وہ دل کے کانوں کے ساتھ سنے اور عمل کے ارادے کے ساتھ سنے اور اس پر عمل کرتا چلا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی عمل کرتا ہے تو پھر وہ چیز اس کی عمل میں مشق میں جب وہ آ جاتی ہے تو پھر اسے استقامت کا درجہ بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بھائی سنت کے انوار سے منور کرنا چاہیے، اور سنت کی جو برکتیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر لانی چاہیے۔ سنت کا تذکرہ ہونا چاہیے، اپنے نبی کی تعلیمات کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آج گھروں کے اندر یہ ہر وقت کا جو یہ موبائل فون کا قصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آج اولاد کہیں ہے، ماں باپ کہیں ہے، بیوی کہیں، شوہر کہیں، اولاد کہیں، کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو اپنی ایک دنیا الگ سے بسائے ہوئے ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ ایک مصنوعی دنیا آباد کیے ہوئے ہیں، وہ حقیقی دنیا نہیں ہے کہ ایک چھت کے نیچے ہیں، ایک کمرے کے اندر ہیں، ایک مکان میں، لیکن وہ ایک مکان کے اندر ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ آپس میں قریب نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنی ایک مصنوعی دنیا کے اندر مصروف ہے۔ وہ حقیقی دنیا نہیں ہے، مصنوعی دنیا ہے۔ اس مصنوعی دنیا سے اپنے آپ کو نکال کر اس حقیقی دنیا کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اور وہ حقیقی دنیا کیا ہے؟ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ زندگی ہے، اس کا تذکرہ، اس پر عمل۔ پھر آپ دیکھیں گھروں کے اندر کیسی برکت آتی ہے، اولاد کے اندر کیسی برکت آتی ہے، کیونکہ اتباع سنت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے جو بزرگوں نے بیان کی، سنت پر عمل کرنے والا اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری آتی ہے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنتوں پر عمل کریں گے تو بچپن سے طبیعت میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، طبیعت کے اندر بڑائی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب طبیعت کے اندر بڑائی ہوتی ہے تو وہ بڑائی بہت سی خرابیوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ پھر جتنی بھی خرابیاں آتی ہیں ان خرابیوں کی جو جڑ ہے یہ تکبر اور بڑائی ہے۔
تو اس لیے سنت کے انوار سے اپنے دلوں کو بھی منور کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو منور کرنا چاہیے، اور ایک ایسی فضا گھروں کے اندر قائم ہونی چاہیے کہ کوئی گھر میں آ کر اگر دیکھے باہر سے آنے والا تو اسے بھی احساس ہو کہ ہاں بھائی اس گھر کے اندر جو کام ہے وہ تو بہت سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور پھر سنت پر عمل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ ایک سنت دوسری سنت کا راستہ کھول دے گی، اور زندگی کے اندر سنتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جن سنتوں پر عمل بھی نہیں ہو رہا، پھر اللہ اس کی برکت سے ان پر بھی عمل کی توفیق دے دے گا۔ تو اس لیے آسان سی چیز یہ ہے کہ جو سنت کی کتابیں ہیں جن میں سنتوں کا ذکر ہے، اور آج کی زمانے میں آسان جو کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے نبی کی پیاری سنتیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، یا سیرت کی کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، تو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وصول الی اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس میں ایک مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے مقناطیس ہے نا، لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے، تو یہ سنت پر عمل کرنے والا اس کے اندر ایک مقناطیسی قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ کھینچنے کا مطلب کیا؟ اللہ کی نظر کرم، نظر عنایت اس بندے کے اوپر ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور جب یہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر یہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔